الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم سواہ ونفخ فیہ من روحہ وجعلکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون صدق اللہ العظیم۔ اس کے پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا ذکر فرمایا کہ اس کو مختلف مراحل سے گزارا اور اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی، اور فرمایا ہم نے اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ اس کی نسل رکھی ہے ایک بے قدر پانی کے اندر، کسی کوئی حیثیت نہیں ہے جس کو آپ ناپاک سمجھتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ثم سواہ، پھر اسے ٹھیک کیا، یعنی اس کو خوبصورت بنایا۔ جیسے کہتے ہیں کہ کسی کو خوبصورت کرنا، کسی چیز کو بنانے کے بعد اس کو خوبصورت بنایا جاتا ہے مزید اس کے اندر حسن پیدا کرنے کے لیے۔ تو یہ فرمایا کہ پھر اسے ٹھیک کیا، ہم نے اس انسان کو جس کی تخلیق کی ہے ایک پانی سے، ماں کے پیٹ کے اندر ہی ہم نے اس کو خوبصورت کر دیا۔ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ، اور اس میں اپنی طرف کی روح پھونکی ہے۔ اب یہاں روح کا نسبت اللہ نے اپنی طرف کی ہے، اور اس کا ہرگز یہ معنی نہ لیا جائے کہ شاید اللہ کی روح کا کچھ حصہ اس انسان کے اندر ڈال دیا گیا ہے، یہ نہیں ہے۔ اللہ تجزی سے پاک ہے، اس کی اجزا نہیں کیے جا سکتے۔ تو یہ اس سے مراد کیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے جو اضافت کی ہے یہ تشریفی ہے، یعنی انسان کو شرف حاصل دینے کے لیے، عزت و احترام دینے کے لیے، اور تمام مخلوق سے اعلیٰ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس روح کی نسبت اپنی طرف کی ہے۔ اس روح کی جو انسان کے اندر پھونکی ہے اس کی نسبت اپنی طرف کی ہے کہ یہ سب سے اعلیٰ مخلوق ہے، جسے میں نے جو روح دی ہے اس کی نسبت اپنی طرف کی ہے، تاکہ اس کا احترام تمام جو جتنی بھی مخلوق ہے اس پر واضح ہو جائے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے۔ اب یہ روح جب کے بارے میں علماء کے بہت سارے اقوال ہیں، لیکن میں صرف ایک قول جو صحیح ترین جسے سمجھا گیا اسی کو بیان کرتا ہوں کہ روح ایک جسم ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اس کا کوئی جسم نہیں ہے، روح ایک جسم ہے جس کی ماہیت اس جسم محسوس کے مخالف ہے۔ یہ جو آپ کو محسوس ہو رہا ہے جسم، اس کے مخالف ہے۔ وہ جسم نورانی، علوی، خفیف ہے، زندہ ہے، اور پھر ان اعضاء میں جو تمام اعضاء کے اندر اس کا نفوذ ہے، تمہارے تمام اجزاء کے اندر وہ روح موجود ہے، وہ نافذ ہے، اور اس کا ان اعضاء میں اس طرح حلول ہے، آپ کے جسم کے اندر روح کا اس طرح حلول ہے جس طرح پانی کا غلاب میں حلول ہوتا ہے، جس طرح پانی کا غلاب میں حلول ہوتا ہے، آگ کا انگارہ میں، انگارہ دیکھا آپ نے کہ اس کے اندر آگ ہے، حلول ہوتا ہے۔ جب تک اس جسم لطیف کا ان اعضاء میں حلول رہتا ہے، جب تک ان اعضاء کے اندر اس کا حلول رہتا ہے، ان اعضاء میں حرکت رہتی ہے، اور اس کے اثار ظاہر ہوتے رہتے ہیں، اور جب اخلاط غلیظہ کے غلبہ سے یہ اعضاء فاسد ہو جائیں اور حس اور
ارادہ کے آثار قبول نہ کر سکیں تو روح بدن سے نکل جاتی ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ روح بدن سے نکل جاتی ہے اور عالم روا کی طرف منتقل ہو جاتی ہے، وہاں چلی جاتی ہے. تو روح کے متعلق یہ صحیح ترین جو ہے نا، جو نظریہ جس کو سمجھا جاتا ہے، اس کو میں نے بیان کیا ہے کہ یہ ہے روح. اب روح کے جسم ہونے کے بارے میں یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، سنن ابو داؤد کی حدیث میں بھی یہ آئی ہے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب روح قبض کی جاتی ہے تو آنکھ جو ہے اس کا پیچھا کرتی ہے. جب روح قبض کی جاتی ہے، اب کسی چیز کو قبض کرنا، کوئی جسم ہوگا تو قبض کیا جاتا ہے نا، کیونکہ یہ اس کے جسم ہونے کی ایک دلیل ہے. پھر آنکھ آپ کی اس کو دیکھ سکتے جس کا کوئی جسم ہے، جس کا کوئی جسم ہوگا اسے دیکھے گی نا. تو یہ حدیث جو ہے یہ اس بات پر دلیل ہے کہ روح کا ایک جسم ہے. حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ دوسری حدیث ہے، بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک روح اور دوسری روح خواب میں ملاقات کرتی ہے. ایک روح جو ہے وہ دوسری روح سے خواب میں، آپ نے دیکھا کبھی خواب میں وہ بھی لوگ ہیں جو مر چکے ہیں، ہاں جی، یہاں سے جا چکے ہیں. تو یہ ملاقات جو ہے اس حدیث میں بھی خواب میں روح کی روح سے ملاقات کا ذکر ہے. تو کیا معنی ہے کہ جسم کا جسم کے ساتھ تعلق ہے. اور اسی طرح حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ جب چاہے تمہاری روحیں نیند میں قبض فرما لیتا ہے. جب آپ سو جاتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ آپ کی روح کو قبض کر لیتا ہے اور جب چاہے واپس فرما دیتا ہے. ہاں جی، جب آپ سو کے یوں ہی آپ بیدار ہوتے ہیں، نہیں آپ کے اندر روح موجود ہوتی ہے. ہاں جی، تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے. تو اس میں بھی دلیل ہے کہ روح کا قبض کرنا اور اس کا واپس کرنا، یہ کوئی جسم ہوگا تو اس کو لیا نا، تو پھر واپس کیا. جس کا جسم ہی نہیں ہے اس کے بارے میں تو ایسے نہیں کیا جا سکتا. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اسی طرح کی ایک حدیث راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ مومن کی روح پرندہ ہے جو جنت کے درختوں میں لٹکا ہوا ہے. ہاں جی، یہ بھی ایک حدیث ہے کہ، اور اس میں بھی دلیل ہے کہ لٹکتا وہی ہے جس کا کوئی جسم ہو، اور پرندے کا ہے کہ جسم ہوتا ہے. شہداء کی روحوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، قرآن مجید میں بھی آتا ہے کہ شہداء کو جو ہے نا وہ رزق بھی دیا جاتا ہے. لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ بل احیاء عند ربہم یرزقون. انہیں رزق دیا جاتا ہے تو رزق اسے دیا جس کا جسم ہو، جس کا کوئی جسم ہو. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود بیان کرتے ہیں کہ یہ آل عمران کی سورہ نمبر 159 کے متعلق آپ سے سوال کیا گیا کہ فرمایا، شہداء کی روحیں سبز پرندوں کے پیٹ میں ہیں. شہداء کی روحیں سبز پرندوں کے پیٹ میں ہے. اب پیٹ میں جو چیز جاتی ہے اس کا کوئی جسم ہوتا تو وہ جاتی ہے نا. ہاں جی، فرمایا کہ ان کے لیے عرش میں قندیلیں لٹکی ہوئی ہیں، یعنی وہ اس طرح پرندے لٹکے جیسے قندیلیں چمکتی ہیں. ہاں جی، اور وہ وہاں جنت میں چرتے ہیں. وہ پرندے وہاں کہاں؟ وہاں چرتے ہیں، پھر ان قندیلوں میں لوٹ آتے ہیں واپس ان جگہوں میں. اللہ تعالیٰ ان کی طرف متوجہ ہو کر فرماتا ہے کہ کوئی خواہش ہے یہاں؟ شہداء کو اللہ کو خواہش ہے. وہ کہتے ہیں کس چیز کی خواہش کریں؟ ہم جنت میں جہاں چاہتے ہیں وہاں جا کر چرتے ہیں، اب خواہش کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ بھی جو ہے نا ایک حدیث مبارکہ سے، مختلف احادیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روح کو جسم بنایا، اس کا جسم بنایا ہے.
اور فرمایا نفخ فیہ من روحہ، ہم نے اور اس کے اندر اپنی روح کو، یہ بندے کو مقام دیا ہے، انسان کو مقام دیا ہے. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ. اب دیکھیں کتنی بڑی نعمت ہے کہ جو زندگی ہے نا روح، بھائی زندگی کا نام ہی روح ہے، کہ اللہ نے آپ کو اپنی روح کا فیض عطا فرمایا ہے. اللہ اکبر، اپنی روح کا فیض عطا فرمایا ہے. اب یہ یہاں اتنی بڑی نعمت مل گئی ہے، ہاں جی. اب بندہ اگر کسی کو اختیار ہے تو اس کے پاس نعمت ہے نا، وہ اس کے پاس بطور نعمت ہی ہے نا، کہ اللہ ایک اختیار دیتا ہے. لیکن اگر وہی بندہ اس نعمت سے تجاوز کرے گا، اپنی حدود سے تجاوز کرتے اختیارات کا، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کی سزا ملتی ہی نہیں ملتی. کیوں جی؟ تو اللہ نے انسان کو اپنی روح کا جو فیض دیا ہے اور روح کی نسبت اپنی طرف دی ہے، اتنا بڑا مقام عطا فرمایا ہے. اب جو اس کی اطاعت سے نکلے گا اس کو سزا ملے گی، کہ تو نے میری جو ہے نا اتنی بڑی نعمت کی یہی قدر کی ہے. ہاں جی، زندگی میں نے دی اور تو جیتا ہے شیطان کے لیے. ہاں جی، زندگی میں نے دی ہے اور تو اطاعت کرتا ہے شیطان کی. ہاں جی، میرے حکموں کو پس پش ڈالتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا مقام عطا فرمایا ہے. فرمایا پھر دیکھو جعلکم السمع، تو سنتے ہو، کتنی بڑی نعمت ہے. جس کے کان نہیں ہے اس کو پوچھو کتنی بڑی نعمت. ہاں جی، تمہارے لیے ہم نے کان بھی بنائے ہیں، والابصار، آنکھیں بنائی ہیں، والافئدہ، جو آپ کی زندگی کا مرکز ہے دل، وہ بھی میں نے دیا ہے. اور یہ اتنا عظیم مرکز ہے دل کہ یہی تو اللہ کا پاک کا حجرہ ہے. ہاں جی، مومن کے اتنی بڑی نعمتیں عطا فرمائی ہیں انسان. قلیلا ما تشکرون، کیا ہی تھوڑا حق مانتے ہیں. یعنی کیا اتنی بڑی نعمتیں دی ہیں لیکن شکر تھوڑا کرتے. شکر جتنا کرنا چاہیے وہ نہیں، تھوڑا شکر کرتے ہو. بندہ بڑا بھی شکر کرے نا، پھر بھی اس کی بارگاہ میں کہے کہ میں تیرا شکر ادا نہیں کر سکتا، لیکن میں نے اپنی توفیق کے مطابق، اپنی ہمت کے مطابق، اپنے علم کے مطابق میں نے تیرا یا اللہ شکر ادا کیا ہے، میرے اس شکر کو قبول فرما لے. ہاں جی، تو یہ ہے. اللہ اکبر. وقالوا اذا ضللنا فی الارض انا لفی خلق جدید. اب یہاں نا وہ بولے کہ کیا جب ہم مٹی میں مل جائیں گے، جب ہم مٹی میں مل جائیں گے، مٹی میں چلے گئے، فنا ہو جائیں گے تو ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، مٹی کی طرح مٹی ہو جائیں گے. اِنَّ لَفِي خَلْقٍ جدید، کہ پھر ہمیں دوبارہ زندگی ملے گی، ہمیں دوبارہ جو ہے نا اٹھایا جائے گا، ہمیں دوبارہ ہمارے جسموں کو بنا دیا جائے گا. بل ہم بلقاء ربہم کافرون، بلکہ وہ اپنے رب کی حضور حاضری سے منکر ہیں. یعنی وہ منکر ہیں، مانتے نہیں ہیں. اللہ فرماتا ہو بے وقوف ہو کہ تم کیا تھے، سوچا نہیں کہ تمہیں کہاں سے میں نے بنا دیا تھا. ایک پانی کے قطرہ سے اگر میں تمہیں مکمل انسان بنا سکتا ہوں، اب تو پھر بھی تیرا کوئی نہ کوئی ہڈیاں وغیرہ ہوں گی نا، کچھ نہ کچھ تو مٹیریل ہے نا. اب تو یہ تو دوبارہ اٹھانا تو میرے لیے زیادہ آسان ہے. ہاں جی، میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. جس طرح میں نے تجھے پانی کے قطرے سے بنایا، اس طرح تمہاری یہ جو مٹی بکھری ہوئی ہے نا، اس کو میں اکٹھا کر کے تمہیں بنا سکتا ہوں. اور تم میرے سے ملاقات کے انکار کرتے ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میری بارگاہ میں تجھے آنا ہوگا، میری بارگاہ میں آنا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ مختلف احادیث ہیں، اس کا خلاصہ سمجھیے. آقا نے شاید فرمایا، صحابی ہیں حضرت البراء بن عازب رضی اللہ، وہ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک انصاری تھے، ان کو دفن کرنا شروع کیا تو حضور کی طرف بیٹھ گئے. تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم بھی حضور کی بارگاہ میں بیٹھ گئے،
حال کیا تھا کہ جیسے ہمارے سروں پر پرندے بیٹھ گئے ہیں، اتنے ادب سے، اتنی خاموشی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے نا یوں کر کے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک لکڑی سے زمین کو کرید رہے ہیں یوں کر کے، اور حضور نے اس طرح آسمان کی طرف 3 دفعہ اپنا چہرہ انور اٹھایا. پھر حضور نے ارشاد فرمایا صحابہ عذاب قبر سے پناہ مانگا کرو. اللہ اکبر. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ سید الانبیاء. اور کنہیں کہہ رہے ہیں؟ جو اس امت کے پاکیزہ ترین لوگ ہیں، اللہ کے محبوب، اسے فرما رہے ہیں کہ صحابہ عذاب قبر سے پناہ مانگا کرو، عذاب قبر سے پناہ مانگا کرو. حضور فرما رہے ہیں کنہیں؟ صحابہ سے. اور حضور کی صحبت میں، رحمت میں، ہاں جی، حضور کے اس رحمت کے حصار میں بیٹھے ہوئے ہیں. حضور فرما رہے ہیں صحابہ عذاب قبر سے پناہ مانگا کرو. اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ مومن کی دنیا سے یہ منقطع ہو جاتی روح، ہاں جی، تو حضور یہ مومن کی بات ہو رہی ہے، جب مومن کی کہ دنیا سے منقطع ہونے اور آخرت کی طرف روانہ ہونے کا وقت آتا ہے، تو سفید چہرے والے خوبصورت فرشتے جو ہیں آسمان سے نازل ہوتے ہیں. مومن کے لیے آسمان سے فرشتے نازل ہوتے ہیں. حضور نے ارشاد فرمایا پھر گویا وہ ان کے چہروں میں، حضور نے ارشاد فرمایا اتنے خوبصورت ہوتے ہیں کہ جیسے ان کے چہروں پر آفتاب ہو، سورج چمک رہا ہو. اتنے خوبصورت ہوتے ہیں ان کے چہرے، اس طرح چمک رہے ہوتے ہیں. ان کے پاس جنت کا کفن بھی ہوتا ہے، جنت سے کفن لے کے آتے ہیں مومن کے لیے، مومن کی روح کے لیے. اور جنت کی خوشبو ہوتی ہے. کہاں کی؟ جنت کی خوشبو بھی وہ فرشتے ساتھ لے کے آتے ہیں. اور وہ منتہائے بصر تک، یہاں تک اس بندہ مومن کی نگاہ جاتی ہے وہاں بیٹھ جاتے ہیں، ہٹ کے تھوڑی دور وہ وہاں بیٹھ جاتے ہیں، اور وہ بندہ مومن ان کو دیکھ رہا ہوتا ہے، ان کو دیکھ رہا ہوتا ہے. پھر ملک الموت علیہ الصلوۃ والسلام آ کر ان کے پاس بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے پاکیزہ روح، اللہ کی مغفرت اور اس کی رضا کی طرف نکل آنا. کیا فرماتے ہیں؟ ملک الموت کیا فرماتے ہیں؟ اے پاکیزہ روح، اللہ کی رضا کی طرف نکل کے آ جانا، جنت کی طرف نکل کے آ جا. تو وہ پھر وہ روح جسم سے اس طرح نکلتی ہے جس طرح مشک سے پانی کے قطرے نکلتے ہیں. دیکھا نا، ویسے نکل آتے ہیں نا، کچھ انہیں زور تو نہیں لگتا. ہاں جی، اس طرح سے وہ نکلتے ہیں. اور پھر وہ اس روح کو پکڑ لیتے ہیں، اور پکڑنے کے بعد پلک جھپکنے کی مقدار بھی اس کو فرشتے نہیں چھوڑتے روح کو. پھر اس کو بس اس کو اپنے قابو میں کر لیتے ہیں، اپنے حصار میں لیتے ہیں. حتیٰ کہ اس کو کفن میں رکھ دیتے ہیں، جو جنت سے لے کے آئے ہیں اس روح کو وہاں رکھ دیتے ہیں، اور اس میں وہ خوشبو لگا دیتے ہیں. جو جنت سے خوشبو لائے تھے اس کفن کو وہ لگا دیتے ہیں، اور اس سے مشک سے زیادہ پاکیزہ خوشبو آتی ہے. اور روح زمین میں ایسی خوشبو نہیں ہوتی، زمین کے اندر ایسی خوشبو کہیں کسی نے نہیں سونگھی ہے. پھر فرشتے اس کو لے کر روح کو اوپر چڑھتے ہیں. پھر وہ جن فرشتوں کے پاس سے گزرتے ہیں وہ کہتے ہیں وہ یہ کیسی خوبصورت خوشبو ہے، کیسی خوشبو ہے. جب اوپر چڑھ رہے ہوتے ہیں اللہ کا نظام ہے نا، فرشتے ہیں، فرشتوں کے پاس سے گزرتے ہیں، فرشتے کا واہ واہ کتنی خوبصورت خوشبو ہے. اس سے مراد ہے، اس سے معلوم ہوا کہ یہ خوشبو جو اللہ نے مومن کے کفن کے ساتھ لگائی ہے، ابھی ایسی خوشبو فرشتوں نے بھی نہیں سونگھی ہے. یہ جنت سے آ رہی ہے نا، فرشتوں کی ڈیوٹی جنت سے ادھر لگے درمیان، ابھی یہ خوشبو انہیں بھی میسر نہیں ہے. اگر ایسی سونگھی ہوتی تو وہ ایسے تو نہ کہتے کہ یہ کیسی خوشبو ہے. کیوں جی؟
جو خوشبو جس سے آپ مانوس ہوتے ہیں آپ اس کو لگا لیں, سپرے ہے کوئی بھی ہے, آپ پرفیوم لگاتے ہیں جب لیتے ہیں, تو اگر آپ اس سے مانوس ہیں تو آپ نے کبھی یہ نہیں کہا یار ایسی تو نہیں دیکھی. اس کے بارے میں کہیں گے جس کو آپ نے ابھی سونگا نہیں ہے, آپ کا تجربہ نہیں ہے, مشاہدہ نہیں ہے, آپ نے دیکھا نہیں ہے, تو آپ کہیں گے یار یہ کیسی خوبصورت خوشبو ہے. تو فرشتے کہیں کیا کیسی خوبصورت خوشبو ہے. اللہ اکبر. پھر فرشتے جب ان کے پاس ہے تو دنیا میں روح کا سب سے اچھا نام جو لیا جاتا ہے نا, اس روح جس کی روح ہوتی ہے اس کا جو سب سے اچھا نام لیا جاتا ہے, مثال کے طور پر لوگ کہتے ہیں محدث اعظم پاکستان, فقیہ اعظم, ہاں جی, جو خوبصورت نام ہوتے ہیں, محدث, مفسر, ہاں جی, اس طرح سے شیخ الحدیث, ہاں جی, فقیہ العصر, ہاں جی, جو خوبصورت نام ہوتے ہیں, داتا صاحب, ہاں جی, ہاں جی, بابا صاحب, ہاں جی, یہ زہد الانبیاء, سلطان العارفین, ہاں جی, جو خوبصورت نام ہوتے ہیں نا, اس کے جو خوبصورت ترین نام لوگوں نے رکھا ہوتا ہے, فرشتے کہتے ہیں یہ وہ ہے, اس نام سے پکار کر کہا جاتا ہے یہ فلاں کی روح ہے. یعنی اس کا وہ اصلی نام نہیں لیا جاتا بلکہ جو لوگوں نے مشہور کر دیا ہوتا ہے اس کا خوبصورت نام, ہاں جی, اس کا لقب, اس سے ان کو پکارا جاتا ہے جو سب سے اچھا نام لیا جاتا ہے. وہ فرشتے اس کو ذکر کرتے ہیں اور اس کا تعارف کراتے ہیں حتیٰ کہ وہ آسمان دنیا پر پہنچ جاتے ہیں. پھر اس آسمان کا دروازہ کھلواتے ہیں. پہلے آسمان کا دروازہ کھلتا ہے, ہر آسمان کے مقرر فرشتے اس کا استقبال کرتے ہیں, اس روح کا استقبال کرتے ہیں, اور اسی طرح 7ویں آسمان پر پہنچ جاتے ہیں. تب اللہ عز و جل فرماتا ہے میرے اس بندے کا صحیفہ اعمال علیین میں رکھ دیا جائے. اس کا جو نامہ اعمال ہے وہ کہاں رکھا جائے؟ علیین میں رکھ دو, اور اس روح کو زمین پر لٹا دو. پھر اس کو زمین کی طرف, کیونکہ میں نے اس کو زمین سے ہی پیدا کیا ہے, میں نے اس کو زمین سے پیدا کیا اور میں اس کو اسی میں لٹاؤں گا اور اس سے اس کو دوبارہ اٹھاؤں گا. پھر وہاں سے آپ نے فرمایا پھر اس روح, حضور نے شاید فرمایا اس کی روح دوبارہ اس کے جسم میں, اللہ اکبر. پھر متقی پھر قبر میں زندہ ہوا یا نہ ہوا, اس کی دوبارہ روح, یہ ایک نہیں, ایک حدیث کی کتاب نہیں, متعدد حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث آئی ہے. میں ان سب کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں کہ پھر وہ اس کو لٹا دیا جاتا ہے. فرمایا لٹا دو نا اس کو. پھر 2 فرشتے آ کر اس کو بٹھائیں گے, 2 فرشتے آ کر اس کو بٹھائیں گے اور کہیں گے ہاں بھائی بتا تیرا رب کون ہے؟ وہ کہے گا میرا رب اللہ ہے. پھر کہیں گے تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہیں دین اسلام ہے. پھر فرشتے پوچھیں گے یہ شخص کون ہے؟ یہ شخص کون ہے؟ وہ کہے گا یہ میرے نبی ہیں. نعرہ تکبیر, اللہ, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ. پھر کیا ہے کہ وہ کہیں گے کہ یہ میرے نبی ہیں. پھر اگلا سوال بڑا عام ہے, وہ کہیں گے تجھے کیسے پتہ چل گیا؟ تجھے یہ کیسے علم ہو گیا؟ وہ کہے گا میں نے قرآن میں پڑھا ہے, میں نے قرآن میں, یہ آپ کے یہاں بیٹھنے کا ایک فائدہ تو ہوا نا. ہاں جی, ہم قرآن ہی پڑھ رہے ہیں نا بھی. ہاں جی, ایک فائدہ تو ہوا کہ کم از کم حضور کی پہچان ضرور ہو جائے گی. ہاں جی, سوالوں کے جواب آسان ہو جائیں گے. قرآن کا مطالعہ کا ایک فیض یہ بھی ہے. اور فرمایا کہ تجھے کیسے علم؟ کہ کتاب میں جو پڑھا تھا میں نے, اللہ کی کتاب میں, اور ہم اس پر ایمان بھی لے کے ہیں. پھر آسمان سے ایک ندا آتی ہے, میرے بندے نے سچ کہا, میرے بندے نے سچ کہا,
اور اس کے لیے جنت کے فرش بچھا دو قبر کے اندر. قبر کے اندر اس کا فرش جو ہے وہ کس کا ہونا چاہیے؟ جنت کا ہونا چاہیے. اور ایک کھڑکی جسے ونڈو کہتے ہیں وہ بھی جنت کی طرف لگا دی جائے, جنت کا نظارہ بھی کرے اور جنت سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں بھی آئیں. جنت کی ٹھنڈی ٹھنڈی. تو پھر کیا ہے؟ مومن کی قبر جنت کی کیاریوں میں ایک کیاری ہوتی ہے. ہاں جی, جنت کی کیاریوں میں ایک, جنت کی کیاریوں میں ایک کیاری ہوتی ہے, اور اس کی قبر کو منتہائے بصر تک وسیع کر دیا جاتا ہے. یہ نہیں ہے فرض وہ جتنا ہم چھوڑ کے آتے ہیں اتنا ہی جنت ہے, نہیں, جہاں تک اس کی نگاہ جاتی ہے وہاں تک اس کا فرش, سارا کا سارا ماحول جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ جنت ہوتا ہے. سارا ماحول جنت ہوتا ہے. اور فرمایا کہ پھر اس کے پاس ایک حسین و جمیل شخص خوشبو لگائے ہوئے بڑا خوبصورت اس کے پاس آ کے بیٹھ جاتا ہے. وہ پھر کہتا ہے تم کون ہو؟ وہ مومن کہتا ہے تم؟ وہ کہتا ہے یار تو مجھے پہچانتا نہیں, میں تیرے اچھے اعمال ہوں, تیری نیکیاں ہوں, تیری نمازیں ہوں, تیرے روزے ہوں. ہاں جی, جو تو نے نیک اعمال کیے ہیں وہ ہوں. تو یہ ہے, یہ مومن کی شان ہے. اور اسی طرح حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو کافر ہوتا ہے اس کی روح کے لیے بھی قبض کرنے کے لیے آسمان سے فرشتے آتے ہیں, لیکن ان سے وحشت آ رہی ہوتی ہے. ان کے چہرے سیاہ ہوتے ہیں, چہرے سیاہ ہوتے ہیں, اور وہ بھی جہاں اس کی منتہائی نظر وہاں بیٹھ جاتی ہے, اور وہ ڈر رہا ہوتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ مومن اب قبر میں کیا کہتا ہے؟ اللہ اکبر, جلدی کہیں جلدی قیامت آ جائے نا. ہاں جی, جلدی قیامت آ جائے, اور یہ ماحول جو مجھے ایک مخصوص جگہ پر ہے تاکہ میں اس کھلے ماحول میں چلا جاؤں, جنت کا نظارے جو کر رہا ہے. ہاں جی, اب کافر جو ہے اس کی روح کے لیے بھی فرشتے آتے ہیں, لیکن فرشتے کس طرح آتے ہیں کہ وہ فرشتے جو ہیں ڈراؤنی شکل ہوتی ہے, سیاہ رنگ کے ہوتے ہیں, اور دور بیٹھ جاتے ہیں, اور پھر اس کی روح کو قبض کر لیا جاتا ہے, اور انتہائی بدبودار اس کی خوشبو ہوتی ہے, بدبو ہوتی ہے اس کی روح کے. ہاں جی, اور ٹاٹ کا جو چیز ہوتی ہے ٹاٹ والی, ہاں جی, ٹاٹ جیسی, اس طرح اس کی روح کو اس کے اندر رکھا جاتا ہے. پھر آسمان کی طرف لٹایا جاتا ہے اس کو. جب آسمان کی طرف اس کو لے کے جاتے ہیں تو فرشتے نفرت کرتے ہیں, فرشتے اس سے نفرت کر رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں یہ کدھر آ گیا. اور پہلا دروازہ آسمان کا کھلانا کے لیے فرشتے کہتے ہیں اس کے لیے دروازہ نہیں کھولا جاتا, اس کے لیے دروازہ نہیں کھولا جاتا, بلکہ اس کو واپس کر دیا جاتا ہے, اس کو واپس کر دیا جاتا ہے. اور پھر اس کی روح کو دوبارہ اس کے خبیث روح کو اس کے خبیث جسم کے اندر داخل کیا جاتا ہے. پھر اللہ کے فرشتے آتے ہیں, اس سے سوال کرتے ہیں بتا تیرا رب کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے افسوس میں نہیں جانتا. پھر کہا تیرا دین کیا ہے؟ وہ پھر کہے گا افسوس میں نہیں جانتا. پھر تیسرا سوال ہوگا بتا یہ شخص کون ہے جو سامنے خوبصورت؟ وہ کہے گا افسوس میں اس کو بھی نہیں جانتا, میں اس کو بھی نہیں جانتا, یہ لفظ کہے گا. پھر اس پر عذاب کو مسلط کر دیا جاتا ہے اور اس کی قبر کو دوزخ سے بھر دیا جاتا ہے. اس کا بچھونا دوزخ کا ہوتا ہے اور دوزخ کی طرف اس کی ونڈو کو, کھڑکی کو کھول دیا جاتا ہے. ایک تو نیچے سے عذاب ہے, دوسرا ادھر سے بھی. مومن کو وہاں سے خوشبو اور ٹھنڈی ہوائیں آئیں گی, اور اس کافر کے لیے گرم اور بدبودار جو ہے نا وہ آئیں گی. پھر اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس آیہ کریمہ کی تلاوت کی, لا تفتح لهم الابواب السماء ولا يدخلون الجنۃ حتى یلج الجمل فی سم الخیاط. حضور نے ارشاد فرمایا اس کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے
اور وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ سوئی دیکھیے آپ نے، سوئی کا نکا جو ہوتا ہے جس میں سے دھاگا نکالا جاتا ہے، فرمایا یہاں تک کہ سوئی کے نکے سے اونٹ کو گزار دیا جائے. جب سوئی کے نکے سے اونٹ نہیں جا سکتا، کافر اسی طرح جنت میں نہیں جا سکتا ہے. ہاں جی، یہ حضور نے آیا کریمہ اس کی تلاوت فرمائی ہے. تو یہ ہے دوستو کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں اب دوبارہ نہیں اٹھا سکوں گا، میرے اندر یہ ساری طاقتیں ہیں، اور یہ انکار کرتے ہیں میری بارگاہ میں. آئیں گے یہ میری بارگاہ میں آئیں گے اور سر جھکا کے کھڑے رہیں گے، اور پھر انہیں شرمندگی ہوگی کہ یہ کیا ہو گیا. ہاں جی، پھر عرض کریں گے باری تعالیٰ ہمیں اب یقین آ گیا ہے، ہمیں اب یقین ہو گیا ہے کہ تو رب ہے، ہم نے غلطی کی، ہم نے تیرے رسول کی باتوں کو نہ مانا، تیرے قرآن کو نہ مانا، تیرے دین پر ایمان نہیں اب واپس لٹا دینا، ہمیں یقین ہو گیا ہے، واپس لٹا دے، ہم تیری عبادت کر کے ایسی دکھائیں گے کہ کمال کر دیں گے، پھر ہم تیری مخالفت نہیں کریں گے. اللہ فرمائے گا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں جی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب تم واپس نہیں جاؤ گے، دوزخ میں جاؤ گے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا آتنا ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. مولا کریم اپنے محبوب علیہ السلام کے وسیلہ سے ہماری نماز فجر کو قبول فرما، مسجد میں آنا بیٹھنا، درس قرآن سننا، حضور پہ درود پڑھنا قبول فرما. ہم سب کو اس پہ اجر عظیم عطا فرما. ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، اپنے مومن بندوں میں شامل فرما. یا اللہ اپنے محبوب علیہ السلام ہماری غلطیوں سے درگزر فرما، اپنی رحمتیں شامل حال فرما. بیماروں کو شفا عطا فرما. ایک بیمار کے لیے خاص طور پر کہا گیا ہے تیری بارگاہ میں دعا ہے مولا سے شفاء کاملہ عطا فرما، اس کی مشکل کو آسان فرما، اپنی رحمتیں شامل حال فرما. جتنے بھی میرے آقا کی امت کے لوگ بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما. ہمارے آباء و اجداد، والدین، اعزا، اقربا، مولا ہمارے اساتذہ، مشائخ جو بھی فوت ہو چکے ان کی قبروں پر کروڑ رحمتیں عطا فرما. جو زندہ ہیں ان کی عمروں میں برکتیں عطا فرما. اپنے محبوب علیہ السلام کے وسیلہ سے ہماری نمازی جو فوت ہو چکے ہیں مولا ان کے لیے دعا ہے، اپنے حبیب کے صدقے سے ان کی قبروں پر کروڑ رحمتیں عطا فرما، ان کی حتمی بخشش و مغفرت فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک.